بہت کم لوگ ہوں گے جنہوں نے اس بات پر توجہ دی ہو کہ آخر رمضان جو ہر سال ہمیں نصیب ہوتا ہے، یہ رمضان المبارک ہمیں کیا پیغام دیتا ہے، اور اس کی آمد و رفت نے ہمارے اندر ہر سال کیا اثر چھوڑا اور ہم نے اس کا کیا اثر لیا۔ عموماً دیکھا یہ جاتا ہے کہ رمضان کی آمد سے مساجد میں مصلیوں کی تعداد میں ایک قابل ذکر اضافہ ہو جاتا ہے، ذاکرین اور شاغلین کی کثرت و بہتات ہو جاتی ہے، عبادتوں میں ذوق شوق کی ایک عجیب لہر پیدا ہوتی ہے اور نیکیوں کا نور ہر طرف چھایا ہوا دکھائی دیتا ہے، گناہوں کے بادل چھٹتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اہل معاصی اہل طاعت کی فہرست میں نظر آتے ہیں۔ لیکن حیرت و استعجاب کی انتہا ہے کہ جو ہی رمضان رخصت ہوتا ہے اسی وقت سے ایک معکوس انقلاب سامنے آتا ہے کہ ان نمازیوں اور ان ذکر و فکر کرنے والوں، ان طاعت و نیکیوں میں دلچسپی کا مظاہرہ کرنے والوں اور تلاوت کرنے والوں کو مساجد میں تلاش کرنے سے بھی نہیں ملے جاتے، وہ ملتے ہی نہیں، ان کو کیسے تلاش کریں؟ مساجد ویرانی کا شکوہ کرتی محسوس ہوتی ہیں، سارے بازار آباد ہو جاتے ہیں، گناہوں میں اضافہ ترقی ہو جاتی ہے، وہ نورانیت وہ روحانیت کی فضائیں یک لخت مفقود ہو جاتی ہیں اور لوگ بیکدم الٹے پاؤں اپنی پرانی روش پر ایسا لوٹ جاتے ہیں کہ یوں معلوم ہوتا ہے کہ شاید بڑے انتظار میں تھے کہ نہ جانے کب یہ رمضان ختم ہوگا اور ہم اس کی قید و صعوبتوں سے باہر نکلیں، ایسا لگتا ہے۔ یہ صورت ہر سال دیکھنے میں آتی ہے جو نہایت افسوسناک بھی ہے اور دینی لحاظ سے خطرناک بھی ہے، کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ لوگ اس بات کو بھول گئے کہ رمضان المبارک ہمیں ایک پیغام دیتا ہوا آتا ہے اور وہ پیغام دے جاتا ہے اور بزبان حال گویا وہ یہ کہتا ہے کہ تم نے رمضان میں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک جو کھانے پینے اور اپنی جائز خواہشات سے پرہیز کرتے ہوئے روزہ رکھا، یہ مختصر روزہ تھا جو صبح صادق سے شام تک کا ہوا کرتا تھا اور شام ہونے پر ختم ہو جاتا تھا، لیکن اب رمضان کے بعد تمہیں ایک طویل روزہ رکھنا ہے۔ در حقیقت رمضان اسی طویل روزے کے لیے بطور مشق ایک کورس ہوتا ہے اور اس سے تمہیں یہ سکھانا مقصود ہے کہ تم زندگی بھر تمام قسم کے معاصی گناہوں سے پرہیز کا روزہ رکھو۔ لہذا اے مسلمانوں، میری دوبارہ حاضری تک گناہوں سے بچتے ہوئے روزے کا فریضہ انجام دیتے رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے جاتے ہی تم مجھے بھول جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو میرے جاتے ہی تم اس پیغام کو نظر انداز کر ڈالو جو میں نے تم کو رمضان میں دیا ہے۔ افسوس، لوگ رمضان کے جاتے ہی اس پیغام کو بھول جاتے ہیں اور پھر اسی حالت کی طرف لوٹ جاتے ہیں جس میں وہ پہلے تھے، معروفات سے دوری، منکرات سے وابستگی پیدا کر لیتے ہیں، نیکیوں سے دوری اور برائیوں سے قربت پیدا کر لیتے ہیں۔ قرآن کریم نے روزے کی اس حکمت کی جانب اشارہ دیتے ہوئے فرمایا، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم پر بھی اسی طرح روزے فرض کیے گئے جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی شعار بن جاؤ۔ واضح ہو گئی یہ بات کہ روزے کی مشروعیت دراصل اسی وجہ سے بھی کہ انسان میں تقوی پیدا ہو جائے اور اپنی زندگی میں تقوی شعار بن کر رہے۔ حضرت شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت شیخ الہند کے ترجمے پر اپنے فوائد تفسیریہ میں لکھتے ہیں کہ روزے سے نفس کو اس کی مرغوبات سے روکنے کی عادت پڑے گی تو پھر اس کو ان مرغوبات سے جو شرعاً حرام ہیں روک سکو گے اور روزے سے نفس کی قوت و شہوت میں ذوف بھی آئے گا تو اب تم متقی ہو جاؤ گے۔
بڑی حکمت روزے میں یہی ہے کہ نفس کی اصلاح ہو، اور شریعت کے احکام جو نفس کو بھاری معلوم ہوتے ہیں ان کا کرنا آسان ہو جائے اور تم متقی بن جاؤ۔ تقویٰ کیا ہے؟ تقوی کی حقیقت ہر اس چیز سے خود کو بچانا جو خدا کی ناراضگی کا سبب بنتی ہو۔ بخاری شریف میں، ابو داؤد شریف میں، ترمذی شریف میں یہ بات ہے کہ جو آدمی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جھوٹ اور اس پر عمل کو نہ چھوڑے، اللہ کو کوئی حاجت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ یعنی اللہ کو تمہارا کھانا پینا چھڑوانا مقصد نہیں ہے، تمہارے اندر تقویٰ دیکھنا چاہتے ہیں رب العالمین، اور یہ رمضان میں خاص کر اس طرف توجہ دی جا سکتی ہے۔ آج کفر و شرک کی نحوستیں، ہمارے گناہوں اور برائیوں کی نحوستیں، اور اس کے نتیجے میں خشکی میں تری میں بگاڑ پیدا ہو گیا، یعنی خشکی تری میں انسانی گناہوں کی نحوست سے عذابات، آفات کا ایک طوفان بپا ہو گیا۔ اور یہ کیوں ہوا؟ تاکہ انسانوں کو ان کی کرتوتوں کی تھوڑی سی سزا تو دی جائے۔ ہو سکتا ہے انسان ان مصائب و آفات سے گھبرا کر اللہ کی طرف رجوع ہو اور بھلائیوں کی طرف لپکے۔ سورہ نساء کے اندر آیت نمبر 79 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَمِن نَفْسِكَ، اور تمہیں جو کوئی برائی پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے سبب سے ہوتی ہے، تمہارے اپنے اعمال بد کی وجہ سے ہوتی ہے۔ احادیث مبارک میں بھی یہ بات بار بار آئی ہے میرے بھائیوں۔ جو کوئی زمین پر گناہ کرتا ہے تو ایسا شخص سارے انسانوں، جانوروں، چرند پرند پر